بڑی ذمہ داری سے بول کے جا رہا ہوں، اگر غلط ہوگی میری بات تو پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے، ورنہ مہر لگے گی اس بات پر۔ او بھائی اس بات پر مہر لگے گی۔ سنو، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے، بہت اچھا بیان، بولو چاہتا نہیں چاہتا؟ اسی لیے تو تم مزاروں پہ بھی جاتے ہو، دعا مانگتے ہو، سید صاحب کے ہاتھ چومتے ہو، ان سید صاحب کے ہاتھ چومتے ہو، ان علماء کے ہاتھ چومتے ہو، ناظم صاحب کے، ان سے محبت کر کے دعائیں کراتے ہو۔ کرانا چاہیے۔ سادات کرام کی محبت کے بارے میں میں نے حدیث ابھی پڑھی، ان بزرگوں کے بارے میں، لیکن میں تمہیں بتا دوں دعاؤں کا بھنڈار کہاں ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑی ذمہ داری سے بول کے جا رہا ہوں، اس لیے مجھے کوئی بازارو مقرر مت سمجھ لینا، جو بات کہوں گا ذمہ داری سے۔ اب سنو، پوری دنیا کے مولوی، مفتی، پیر ایک طرف اور ماں باپ ایک طرف، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر یہ ماں باپ ناراض ہیں تو یہ دعائیں کرتے کرتے مر جائیں، کسی کی بھی قبول نہ آئیں۔ بے شک۔ آج ہم نعرے تو لگاتے ہیں، تم میرے ہاتھ تو چومتے ہو، مگر ایک مرتبہ یہ بھی دیکھ لینا کہیں گھر میں تمہاری ماں تو نہیں سسک رہی ہے، اللہ اکبر، کہیں تمہارا باپ تو تم سے تکلیف میں نہیں رہ رہا پیارے، کسی غریب کا دل تو نہیں دکھا رہے ہو۔ ان کی بھی دعائیں کامیاب، لیکن بتاؤ کتنے پائے کے بزرگ ہیں تمہارے دہلی میں، حضرت نظام الدین، سبحان اللہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، آئے ہائے ہائے، اللہ الصمد۔ مگر کیا تم گارنٹی سے کہہ سکتے ہو کہ تمہاری ہر دعا یہاں قبول ہو جاتی؟ اگر ہر دعا قبول ہوتی تو اب تک پڑوسی کو مروا چکا ہوتا۔ دل میں اتنا حسد، کینہ، بغاوت، جو تمہارے لیے بہتر ہو وہ اللہ قبول کر لیتا، جو بہتر نہیں ہوتی ہے نہیں کرتا ہے۔ میرے اس جملے سے یہ مت سمجھ لینا یہ بزرگان دین دینے کے لائق نہیں، یہ تو دینے کے لائق ہیں، مگر ہمارے کرتوت ایسے نہیں ہیں جو ہم لینے کے لائق ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن ہر دعا قبول نہیں، مگر ایک بارگاہ ایسی ہے جہاں پہ 100% 100% دعا قبول ہوتی ہے۔ بتاؤں وہ بارگاہ کون سی ہے؟ وہ بارگاہ ہے تمہارے ماں باپ، سبحان اللہ، وہ ہے تمہارے ماں باپ۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، تمہیں جب دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل بھی دوں گا، جب دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل بھی دوں گا۔ او لوگوں سنو، اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تو تمہارے ماں باپ کو وسیلہ بنایا ہے، کوئی بھی بغیر ماں باپ کے یہاں پہ نہیں آیا، حالانکہ اللہ چاہتا تو تمہیں بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیتا۔ اللہ کی یہ شان ہے، اللہ نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر کے دکھا دیا، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھا دیا، اللہ تمہیں بھی بغیر ماں باپ کے پیدا کر کے دکھا دیتا، لیکن اس نے پیدا نہیں کیا۔ کہاں کی لڑکی کہاں کا لڑکا، ان میں نکاح ہوا، پھر تم پیدا ہوئے، اللہ نے تمہیں دنیا پہ بھیجا تو وسیلہ ماں باپ بنایا۔ اب بتاؤ تم بغیر ماں باپ کے دنیا میں نہیں آئے۔ او مسلمان، اب تو دنیا پہ آ کر کے مولوی بن سکتا ہے، مفتی بن سکتا ہے، عالم بن سکتا ہے، نمازی بن سکتا ہے، حاجی بن سکتا ہے، تو یہاں پہ مالدار بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، ڈاکٹر بن سکتا ہے، کچھ بھی بن سکتا ہے، مگر اپنے باپ کا باپ نہیں بن سکتا۔ جا میں تجھے بتاتا ہوں، اگر تجھے اپنی دعائیں قبول کرانی ہو تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لے، اپنی ماں کو راضی کر، اپنے باپ کو راضی کر۔ اگر تیرے ماں باپ راضی ہو جائے تو ماں باپ کا دامن پکڑ کے تو رو رو کر کے ان سے دعائیں کرا لینا،
اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں اگر تیری ماں نے یا تیرے باپ نے ہاتھ اٹھا کر کے اگر تیرے لیے دعا کر دی تو ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی. اس لیے آمنہ کے لال کا فرمان ہے کسی اور کا نہیں. جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے اسی نبی نے فرمایا, جس نبی نے کہا نماز 5 وقت کی فرض ہے تو نے مان لیا, اسی نبی نے فرمایا کہ روزہ فرض ہے اللہ کا فرمان ہے تو نے مان لیا. جس نبی نے کہا جنت ہے تو نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا. جس نبی نے کہا جہنم ہے لیکن دیکھی نہیں مان لیا. اسی نبی کا فرمان سن لے. نبی فرماتے ہیں دعا الوالدین ان اولادہما کا دعا نبی ان امتی. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوا کر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان اولیاء کرام.